بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میرے خیال کے مطابق ایک انتہائی سنجیدہ اور سینسٹیو ہے، کیونکہ یہ موضوع میرے ملک پاکستان کے متعلق ہے، پاکستان کے ان چیزوں کے متعلق جس کے مطابق ہم بچپن سے یہ بات سنتے آئے، مختلف روحانی پیشین گوئیوں کے زیر اثر کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص انعام ہے، اور اس ملک کے اندر اس نے کوئی خاص اس طرح کی صورتحال کے ایک زمانے میں اختیار کرنی ہے کہ بقول ایک صوفی بزرگ صوفی برکت علی جو فیصل آباد کے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کی طاقتیں پاکستان کے کہنے کے مطابق عمل کیا کریں گی۔ ایسی بہت ساری باتیں وہ بچے یا وہ ٹین ایجر جو 80s میں میرے ساتھ شامل تھے، ان کو ذہنوں میں یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی قلعہ ہے، پاکستان کے اوپر جب کوئی مشکل وقت بھی آتا ہے تو جیسے 1965 کی جنگ کے اندر بھی بہت سارے روحانی بزرگ سبز چوغے میں آ کے بم تک پھینک کے پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھی لڑتے رہے، یعنی کہ مختلف طریقے سے پاکستان کا ایک ایسا تعارف اور پاکستان کی ایک ایسی چیز جس کے مطابق پاکستان کو ایک مقدس سرزمین اور ایک پاک سرزمین کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا۔ 80s کے اندر جب ہم لوگ یہ سارا کچھ سن رہے تھے، اور خاص طور پہ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، ان کے مطابق یہی بات جو ریپیٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان مدینہ ثانی ہے اور یہ خاص مقام رکھتا ہے، تو جو ہی ہم 90s کے اندر یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے اپنی پریکٹیکل لائف میں گئے اور پریکٹیکلی ہمیں پاکستان کے اندرونی حالات کا پتہ چلنا شروع ہوا، ہمیں معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہاں پہ کاروبار کیسے کیے جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا کہ عدالتیں یہاں پہ کیسے کام کرتی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلنا شروع ہوا کہ بیوروکریسی کا یہاں پہ کیا رول ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہوا کہ اتنی روحانی سرزمین اور اتنا بڑا جس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے حالات و واقعات کیسے ممکن ہیں، اور کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ ملک جو رشوت ستانی، سود خوری، دھوکہ بازی اور چوری چکاری اور ٹیکس نہ دینے جیسی علتوں سے بھرا پڑا ہے، آخر وہ مقام جب وہ دور کیسے آئے گا کہ جس کے تحت پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے گا کہ جس کے اوپر اس طرح کی سرزمین کے اوپر فرشتے رحمتیں نازل کروایا کریں گے کہ پاکستان کے کہنے کے مطابق امریکہ، روس اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے حکم کے تابع ہوا کریں گی۔ لڑکپن کے دور تھا، جوانی کا دور جب آیا تو یہ چیزیں کچھ پریشانی کا سا باعث ہوتی گئیں، لیکن مسلسل اس طرح کی چیزیں کبھی کسی پیشین گوئیوں کے تحت اور کبھی کسی بزرگوں کی کہاوت کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ میرے لیے یہ دور ایک ایسا دور تھا 80s کا کہ جس کے اندر روحانی پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان سے متاثر ذہن تھے، اور اس کے مطابق پاکستان سے خاص قسم کی جذباتیت اور خاص قسم کا ایک لگاؤ اور محبت ہمارے دل و دماغ میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خود بخود ڈیولپ ہو گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ والی محبت اور یا وہ جذبہ جو سا تھا ہمارے دماغوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ جب 90s کے اندر یعنی کہ 1990 کی دہائی کے اندر جب یہ روحانی پیشگوئیوں کی کنفلکشن کے متعلق بھی اثرات ہمارے ذہنوں سے چھٹنے شروع ہوئے، تو ساتھ ہی ساتھ ایک کچھ ایسا دور بھی گزرا کہ کچھ ایسی کتابیں اور کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی تو 1947 سے اس طرح کی مجبوریاں اور مشکلات اور پرابلمز نہیں ہیں جس کے تحت اس ملک کی تو جڑوں کے اندر یا بنیادوں کے اندر ہی بہت ساری مشکلات اور پرابلمز اس طرح سے سما چکی ہیں کہ اس کی ان ایسی بنیادوں کے اوپر ایک بڑی یا شاندار عمارت کا ڈیولپ ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب تصور پاکستان اور تحریک آزادی پاکستان اور تکمیل پاکستان کے متعلق دماغ نے
بہت سارے منفی جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دل و دماغ بہت ساری کتابوں اور بہت سارے ایسے کاغذات کو دیکھنے کے بعد یہ ماننے کا تیار ہی نہیں تھا کہ اس پیارے ملک کا، جس کو آج تک ہم اپنے جذباتیت کے تحت اسلام کا قلعہ سمجھتے تھے، اس کا اسلام سے یا کسی بھی اچھے معاشرت یا معاشرتی خد و خال سے کسی بھی قسم کا تعلق ہے۔ سوچتے سوچتے ایک نیا دور تب آیا میرے اندر کہ جس کے اندر تیسرا دور میں سمجھتا ہوں 2011-2012 سے شروع ہوا، جس کے اندر میری ڈاکٹر شفیق جو پروفیسر ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے، ان جیسے ایک اچھے انسان سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ ریسرچ کے اندر کس حد تک اپنی بائس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا سبجیکٹیوٹی کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو ان کی تربیت کی وجہ سے میں نے ایک دفعہ پھر تحریک آزادی پاکستان اور پاکستان کے بننے کی تمام عوامل اور پاکستان کے عوامل جو بنانے کے لیے تھے اس کی بگاڑ کے بھی پڑھنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اصل میں پاکستان کو تقریباً 1947 سے ہی جتنے لوگوں نے بھی اس کو چلانے یا بنانے کی کوشش کی ہے، وہ ریئلٹی کے بجائے ایک خاص اسپرچول آپ سمجھ لیجئے یا خیالی دنیا کہہ لیجئے، اس کے ہی پرچار کرتے رہے ہیں۔ کبھی اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دے کے، کبھی اس کے اندر بابوں کی کہانیاں ڈال کے، کبھی 1965 کی جنگ کے اندر اس کی حقیقتوں کو چھپا کر سبز چوغے پہنا کے بابوں کو بم ہاتھ میں دے کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے ہوئے، اس طرح کی کہانیوں کے ساتھ شاید چلانے والوں نے یہ بات کو یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کہانیوں سے کبھی بھی کسی مملکت کی تعمیر نہیں ہوتی اور کسی بھی قسم کی نسل کو آبیاری نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ حقیقت سامنے کھلی کہ بیسیکلی ایک خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ روحانی پیشین گوئیوں سے جان چھڑا لی جائے یا اس سے پرے ہو کر یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم اب ایک ریئل ورلڈ کے اندر پاکستان کا کیا کر سکتے ہیں، تو میرا 2012 کے بعد ایک نئی تحقیق اور ایک نیا تعلیم کا میرا سلسلہ شروع ہوا، اور آہستہ اس طرح اگلے 7-8 سال کے اندر میں نے ریئل ورلڈ کے اندر پاکستان کو کیسے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس میں میری کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے، میں اس کے متعلق جانوں۔ خود بھی ایک روحانی سلسلے کا ایک فرد ہونے یا ایک تعلق رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ میں روحانیت کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور محبت اور اس کا نظر کرم کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت پاکستان کے بننے اور اس کے وجود میں آنے کو نہیں مانتا، میں سب مانتا ہوں۔ میں اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جو سی ایک سپورٹ تھی، میں اس سب کو مانتا ہوں، لیکن میرا اب جو پاکستان کے متعلق خیالات بن گئے، میں صرف کہانیوں کے اوپر اور قصوں کے اوپر اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پریکٹیکلی اور ایک اس لمحے اور اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلوں کہ جہاں پہ میں بغیر کوئی خواب دکھائے یا کسی ایسی منزل کی تلاش میں لوگوں کو وقت ضائع کروں کہ جو ان سے میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی اور اس حقیقت کیا ہوگی اس کو میں جانتا ہی نہیں۔ اس کی بجائے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب پاکستان کو جو میرا ملک ہے اور جس کا میں ایک عام آدمی یا ایک عام شہری ہوں، اس کے لیے مجھے آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ کام کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی ان روحانی پیشین گوئیوں سے راستہ یا ایک تعلق کر لیا، اور اب الحمدللہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستان سے اپنا تعلق قائم ہے میرا بغیر کسی روحانی پیشین گوئیوں کے۔ اب میں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو فنینشلی اور سوشلی زیادہ بہتر کروں گا، ان اصولوں اور ان طریقہ کار سے جس میں بڑی قومیں امریکہ، یورپ یا پرانے زمانے کی جو طاقتیں تھیں جنہوں نے ترقی کی اور آگے لے کے چلے،
تو وہی ہمارا راستہ ترقی کا ہوگا۔ کبھی امریکہ کے متعلق کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ایک دن سپر پاور بن جائے گی اور یہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گی اور اس کا ایک دنیا میں مقام ہوگا۔ اس کے کہنے سننے سے تمام چیزیں کی جائیں گی، تمام اقوام عالم اس کے تابع ہوں گے۔ امریکنوں نے خود سے محنت کی، پوری دنیا سے بہترین دماغوں کو اکٹھا کیا، ریاست کا نظام جو سا تھا وہ مضبوط کیا، اپنی معاشی اور معاشرتی چیزوں کو سائنسی بنیادوں کے اوپر ڈیولپ کیا، ٹیکسز کے نظام سے لے کر انصاف کے نظام تک چیزوں کو سٹرونگ کیا، بغیر کسی روحانی مغالطوں یا روحانی پیشین گوئیوں کے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریئل اور فزیکل ورلڈ میں بھیجا ہے۔ اس ریئل اور فزیکل ورلڈ کے اندر ہمیں دعا کی ضرورت ضرور ہے، اس دعا کی وجہ سے تاکہ ہمارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، لیکن ہماری کھوپڑیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، اس دماغ کی طاقت سے، اس دماغ کی قوت سے ہمیں ریئل ورلڈ کے اندر ریئل فیصلے کرنے ہیں، اور ریئل ورلڈ ہی ہمیں کسی طرف لے کے جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے اقوام عالم پاکستان کے کہے میں ہاں ملائے، تو ہمیں ایک باعزت بالکل ایک اس طرح کی مملکت بننا ہے جو دوسروں کے ساتھ کسی تکلیف یا کسی پریشانی کا باعث بننے کے بجائے امن کا پیغام دے، اپنی فنینشیل خاص طور پہ ان کے مینز کے معاشی طور پہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہو کہ دوسروں کی مدد سے پہلے اپنے ملک کے لوگوں کی پوری طرح امداد کر سکے۔ ہم بھوکے لوگوں کو کسی روحانی قصہ سنا کر روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے، رہنے کے لیے اچھی چھت چاہیے، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھا ذریعہ معاش چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں صرف اور صرف دنیاوی طریقہ کار کے مطابق پریکٹیکل ورلڈ میں لانا ہوگا۔ تو میں نے تو اپنے متعلق یہ بات بالکل کلیئر کر لی ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ اگر پاکستان کی خدمت اور محنت اور محبت کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ صرف ایک کہانیوں کے اندر امید لگا کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں، اس سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ ایک بار یاد رکھیے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے جو اتنے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کے اندر انہوں نے تجارت بھی کی، انہوں نے جنگیں بھی لڑیں، انہوں نے ریاست کا نظام بھی بنایا، انہوں نے اصول بھی کیا۔ ان کے ساتھی صحابہ جنگوں یا غزوات کے اندر شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ اگر ایسا ہی کوئی روحانی نظام ہوتا جس کے تحت کچھ نہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعا کس کی قبول ہو سکتی تھی؟ وہ ایک اشارہ کرتے اور سب کچھ طے ہوتا۔ جنگ احد کے اندر ان کو اپنے دندان مبارک شہید کرانے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو جنگ خندق کے اندر پیڑ باندھ کر کدال نہ چلانی پڑتی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ایک موسٹ پریکٹیکل ورلڈ کی ایک خوشبو نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی قصوں کو سننے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روحانیت سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کو اس طرح چلائیں جس طریقے سے پریکٹیکل ورلڈ چلا کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔